اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ ابو شیخ الاصبہانی نے اسے روایت کیا ہے کتاب الثواب میں، اور شیخ الالبانی صحیح الجامع الصغیر میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کراؤ صدقہ کے ذریعے سے، دوا مت کراؤ نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے حدیث ہے، اس کے لیے الگ سے حدیث ہے کہ دوا کرو۔ اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی اس کے لیے دوا بھی نازل کی ہے، وہ ظاہری علاج ہے، لیکن یہ آسمانی علاج ہے جو اس علاج کے لیے قوت پیدا کرتا ہے اور مسائل کو وسائل میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتا ہے غیب سے، علاج میں مزید اور ترقی اور شفا میں آسانی ہوتی ہے۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، گھر میں کوئی بیمار ہے تم اس کی طرف سے صدقہ کرو، اس کی شفا کے لیے صدقہ کرو۔ یہ نہیں کہ بکرا لا کے بلی دو، وہ مطلب نہیں یہاں پر ہے، بولے اس کی جان بچانے کے لیے اور جان دینی پڑے گی، بلی نہیں، بلی نہیں، بلکہ یہ کہ انسان روپیہ، پیسہ، کپڑا، اناج، جو کچھ بھی ہے، آدمی جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے، کسی غریب کو کھلا دے، پلا دے، پہنا دے، اس کے لیے کوئی کام آ جائے، اس کو پیسہ دے دے اور اس کی دعا لے، اور دعا وہ نہ بھی دے تو مسئلہ نہیں ہے، دعا شرط بھی نہیں ہے، بلکہ صدقہ فی نفسہ ہی اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ سے اپنے مطلوب کے حصول کے لیے کیا جائے، کیونکہ شفا اللہ کے سوا کوئی دیتا، صدقہ شفا دے گا نہیں، صدقہ سبب ہے اللہ سے شفا لینے کا، جیسے دوا سبب ہے شفا لینے کا۔ لا شفاء الا شفاؤک، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے۔ تو علاج بھی کرنا ہے، لیکن صدقات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہے، پریشانی میں مبتلا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو کر پریشانی ہٹا دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کے دیا ہوا صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، رب کا غصہ ختم کرتا ہے۔ اللہ ناراض ہیں تو چھپا کے آدمی صدقہ کرتا ہے، اللہ ناراضگی کو ختم کر لیتا ہے اس سے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور پریشانی بھی ہٹا دیتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقات بیماریوں کے علاج میں بھی ایک نفع بخش چیز ہیں۔